السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے مسائل کے سلسلے کی 11ویں کڑی پیش خدمت ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے اور اس میں جو 10 دن آ رہے ہیں ان کی فضیلت و عظمت قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہی مراد ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے کہ جس دن اللہ پاک عرفات والوں کے لیے عام مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور اسی دن اللہ پاک اپنے بندوں کی کثیر تعداد کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور انہی دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن قربانی کا دن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو اور کبھی جمع نہیں ہوتی، جیسے نماز، صدقہ، روزہ اور حج۔ پہلی اہم عبادت کہ اللہ تعالیٰ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کے طریقے پر حج اور عمرے کی توفیق دیتا ہے تو ایسے شخص کو بدلے میں جنت ملتی ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج اور عمرہ کرنا ہے۔ دوسری اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے یعنی 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری اہم عبادت نماز۔ نماز یوں تو ہر مسلمان کو سال بھر پڑھنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے فرائض کا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نفلوں کے ذریعے بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور چوتھی اہم عبادت صدقہ ہے۔ صدقہ کرنا بھی بڑا عمل ہے جو کہ ان دنوں میں مسلمانوں کو خوب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان فضیلتوں اور احادیث کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ پاک ان دنوں میں خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ناظرین، ان 10 دنوں میں کرنے کے کاموں میں پہلا کام کہ ہم پابندی سے نمازوں کا اہتمام کریں اور کوئی نماز قضا نہ کریں۔ دوسرا کام کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اسی طریقے سے نفلی عبادتیں، روزہ، خیرات، صدقات، صلہ رحمی وغیرہ جیسے جتنے بھی نیک کام ہیں کثرت سے کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ان دنوں میں نہ کرنے کے کام کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، راتوں کو جلدی سو جائیں اور موبائل وغیرہ میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ انہی راتوں میں، انہی مبارک راتوں میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منائیں اور اپنے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب سے خوب عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔